بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کل یہ بہت سوال زیر بحث ہے کہ پاکستان کے جو طالب علم ہیں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، وہ حکومت پر اس طرح اثر انداز کیوں نہیں ہو سکتے جس طرح کہ ہندوستان کے طلباء اثر انداز ہوئے ہیں. اس کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں. پاکستان اور ہندوستان برٹش راج میں ایک ہی حکومت کے ماتحت تھے، اور ہڑتال کرنا، جلسہ جلوس کرنا، بھوک ہڑتال کرنا، بائیک آؤٹ کرنا، یہ سب کچھ جو تھا یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھا. اور پاکستان بننے کے بعد بھی پھر یہ چلتا رہا، لیکن پاکستان میں کیونکہ پولیٹیکل پروسیس نہیں چل سکا، اس کی اور وجوہات ہیں. ہندوستان میں پولیٹیکل پروسیس چلا، انہوں نے آئین بھی بن گیا اور آج تک چل رہا ہے آئین بھی. اور اس لیے وہاں پر صورتحال تھوڑی ڈفرینٹ رہی، سیاسی پروسیس چلتا رہا، حکومتیں بیلٹ کے ذریعے آتی رہیں، بیلٹ کرائی جاتی رہیں. ہمارے ہاں وہ سلسلہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا وہ الگ بحث ہے، لیکن ہمارے ہاں حکومتیں جو ہیں وہ جمہوری طریقے سے نہ آتی رہی ہیں، نہ حکومت جمہوری طریقے سے جاتی رہی ہیں. جہاں تک طلباء کا تعلق ہے، نوجوانوں کا تعلق ہے، تو ہندوستان کے طلباء نے جو کچھ کیا ہے وہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے کیا ہے. خالصتاً نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، جو طالب علموں کے مسائل ہیں، ان پہ بات کی ہے. امتحان کے پرچے لیک ہو گئے، امتحان کے بعد جو نتیجہ آیا وہ قابل اعتراض نکلا. لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، میرٹ پہ کام نہیں ہو رہے، کرپشن بے تحاشا ہے. 10-15 لاکھ کے عوض جو ہے وہ بچے کو داخلہ مل جاتا ہے، جن کے پاس نہیں ان کو داخلہ نہیں ملتا. تو ان کے جو مسائل تھے وہ بالکل طالب علموں کے مسائل تھے، نوجوانوں کے مسائل تھے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان وہ آج کے ہوں یا 60s یا 70s کے ہماری عمر کے ہوں، وہ سیاسی لیڈرشپ اور سیاسی پارٹی کے ماتحت ہو کے چلتے ہیں. سیاسی پارٹیاں انہیں استعمال کرتی ہیں. جب ہم طالب علم تھے تب بھی یہی ہو رہا تھا. جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، نیپ، پھر بعد میں 80s میں بھی MQM آ گئی، جمعیت علماء اسلام والے، جمعیت علماء پاکستان والے، ان سب نے اپنے اسٹوڈنٹس ونگ بنائے ہوئے تھے، اور جہاں جہاں موقع ملتا تھا یہ اسٹوڈنٹس کو اکساتے تھے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. اور اسٹوڈنٹس بڑی خوشی سے، انکلوڈنگ یور سنسیئرلی، بڑی خوشی سے استعمال کرتے کہ نہیں، ہم تو ہم سوشلزم کا جھنڈا اٹھائیں گے، ہم اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے، ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ صوبائی خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ جو بھی جس پولیٹیکل پارٹی کا جو ایجنڈا تھا وہ اسٹوڈنٹ لے کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ اسٹوڈنٹ کا ایجنڈا، اسٹوڈنٹس کی فورس ایز سچ جو ہے وہ نہیں بن سکی. اب اس وقت جو ہمارے پاکستان میں صورتحال ہے، اس وقت جو ہمارا جو نوجوان ہے، جس کو بے روزگاری کے مسائل ہیں، جس کو تعلیم کے میں مسائل ہیں، جس کو ناانصافی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کو ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کو جاب نہیں مل رہی، جو تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، جس کا تعلیمی نظام اتنا برا ہے کہ کوئی اچھا جو ہے قابل بچہ وہاں سے پاس ہی نہیں ہو سکتا، کہ اس کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل اس دنیا کا میں کہیں فٹ ہونے کے لیے مناسب ہے ہی نہیں. اور کوئی اکا دکا اگر کوئی بچہ نکلتا ہے تو وہ اپنی قابلیت سے آگے نکلتا ہے، ورنہ وہی رٹا لگا کے اور آپ نکل جائیں، چاہے وہ میڈیکل میں ہوں، انجینئرنگ میں ہوں، سوشل سائنسز میں ہوں. اب تک جو ریلیجس اسکولز ہیں ہمارے، وہاں تو ہے نیا رٹا، وہاں تو سوچنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ سوچ ہی وہ نہیں ہے. آپ ان کی تقریریں سنیں، ان بچوں کی، ہندوستان کے جو لڑکے لڑکیاں تقریریں وہاں کر رہے ہیں، ان کی ووکیبلری دیکھیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ جلاؤ گھرا کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ مار ڈالنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ رجیم چینج کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع چاہتے ہیں. لڑکے لڑکیاں یہ آگے ہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ کانگریس کے ہوں یا کمیونسٹ پارٹی کے ہوں یا دوسری پارٹی کے ہوں، وہ بعد میں ان کے ساتھ آ کر ملے ہیں. بعد میں انہوں نے اپنا سیاسی جو زور ہے وہ ان طالب علم کے پیچھے ڈالا ہے. ہمارے ہاں طالب علم جو ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ سیاستدانوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور اب بھی سیاستدانوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اور وہ جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کو رہا کرو. یہ عمران خان کو رہا کرنا یہ طالب علم کا مسئلہ نہیں ہے.
ایک شہری کی حیثیت سے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شہری کی حیثیت سے، تو صرف یہ پھر طالب علم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر پورے ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک سیاسی پارٹی کا مسئلہ ہے. اور وہ اگر ایک سیاسی لیڈر کو جو جیل میں ہے اس کو رہا کرانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جو الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ امتحان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرچہ لیک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فیڈرل سروس کمیشن میں یا پروونشل سروس کمیشن میں کوئی نوکری نہ ملنے کا یا وہاں سے دھاندلی ہونے کا سلسلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ سراسر آپ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جب ہم طالب علم تھے تب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، اور شاید اس سے زیادہ بدتر تھا اس وقت صورتحال. تو یہ بنیادی فرق ہے. پھر ان کی ووکیبلری دیکھ لیجئے، وہ کیا ووکیبلری استعمال کر رہے ہیں. نہایت ڈیسنٹ گفتگو ہے ان کی. آپ ان کے سوشل میڈیا پہ سن لیجئے، آپ ان کے اخباروں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ ان کا جو دوسرے چینلز ہیں ان پہ دیکھ لیجئے، ان کو انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ لیجئے، نیو یارک ٹائمز میں جو چھپ رہی ہے وہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد جو آپ الجزیرہ پہ جو اچھی خاصی رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ دیکھ لیجئے، BBC پہ رپورٹنگ دیکھ لیجئے. وہ بالکل گالی گلوچ والی بات ہی نہیں ہے. وہ اپنے مطالبات کی بات کر رہے ہیں، اپنے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ان کا مداوع چاہتے ہیں. سیدھی بات ہے کہ جو بچے مارے گئے، خواہ نے خودکشی کی، جب ان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ان کے فیملی کو کمپنسیٹ کیا جائے. جن بچوں کو مارا گیا ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. جو امتحان میں جو پرچے لیک ہونے کا سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے. تعلیم میں جو سیاسی حکومت کی، مرکزی حکومت کی جو مداخلت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو پروونشل لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ اس کو رکھا جائے تاکہ وہاں امتحانات ہوں اور ایک کنٹرول ہو، اس میں ٹرانسپیرنسی ہو. کہیں بھی مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم فلاں سیاسی لیڈر کو رہا کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، یا فلاں سیاسی پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور پھر سویلٹی کا یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو بات ہوتی ہے وہ جلاؤ گھرا کی بات ہوتی ہے کہ ہم خود آ کے جیل توڑ کے اس کو لے جائیں گے. ہمارے نوجوان نکلتے ہیں تو وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ان نوجوانوں نے کسی فوجی تنصیبات پہ کہیں حملہ کیا یا کسی سول تنصیبات پہ حملہ کیا؟ اگر اکا دکا جو واقعات ہوئے ہیں گاڑیاں گرانے کے یا الٹانے کی، تو وہ اکا دکا ہوئے ہیں. جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے انہوں نے قطعی طور پہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں کیا، یہ ان کے گھس بیٹھی ہیں. وہ غلط ہے، صحیح ہے، لیکن ایسے جلسہ جلوس جب بھی ہوتا ہے، ایسے جب بھی ہنگامہ ہوتا ہے، اس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ نے نہیں کیے، ضرور کیے ہوں گے. تو لیکن یہ ایک ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایجنڈا نہیں ہے. پولیس نے بہت زیادتی کی ہے، بہت مارا ہے لوگوں کو، اور بہت غلیظ طریقے سے ان سے باتیں کی ہیں، لڑکیوں سے خاص طور پر. اس کا مداوع وہ چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے. اور ہمارے نوجوان اگر چاہتے ہیں آگے بڑھنا تو وہ اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ کسی سیاسی جماعت کے، اس جماعت کے، اس جماعت کے، اس حکومت کے، اس حکومت کے نہ تو اعلیٰ کار بنیں، نہ حکومت سے کوئی مطالبہ کریں کہ کانسٹیٹیوشنل مطالبات کریں کہ آپ جی پروونشل اٹانومی دے دیں اور NFC ایوارڈ میں یہ کر دیں اور ڈیم بنا دیں یا نہ ڈیم نہ بنا دیں. یہ مطالبات اسٹوڈنٹس کے نہیں ہیں. اگر آپ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں یہ مطالبہ، تو پھر یہ اسٹوڈنٹ کا مطالبہ نہیں ہے. ایک شہری کے حیثیت سے بالکل آپ کا حق حاصل ہے. آپ طالب علم ہیں لیکن آپ پاکستان کے شہری ہیں. آپ کا حق حاصل ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے پر بات کریں. یہ اس پہ اس سے انکار نہیں ہے. جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ آئیڈینٹی کرنا، ایز اے اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آئیڈینٹی کی جو ہے وہ اسٹیبلش کیجئے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں، یہ نوجوانوں کے مسائل ہیں، پھر اس پہ بات کیجیے. تو یہ بنیادی فرق ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں، بیسک فرق پولیٹیکل کلچر کا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ سیاسی جمہوری کلچر ڈیولپ ہی نہیں ہوا، تو اس لیے جو ہے وہ جو سیاست ہے وہ رجیم چینج کی سیاست بن جاتی ہے. وہ الیکشن کے تھرو، بیلٹ کے تھرو چینج کی سیاست نہیں بنتی. اس کے پیچھے ہماری ایجنسیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. وہ الگ قصہ ہے کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیسے حکومتیں گرائی جاتی ہیں اور کیسے حکومتیں لائی جاتی ہیں. حکومت کے آتے ہی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے، کیسے دھرنے کرائے جاتے ہیں، کیسے الیکشن مینیپولیٹ کیے جاتے ہیں. تو وہ الگ قصہ ہے.
وہ سیاسی جو ایک عدم استحکام ہے وہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، کوئی ان بلٹ نہیں ہے اس میں، لیکن اب وہ بات بہت بڑھ چکی ہے، بگڑ چکی ہے۔ تو اگر شہری کی حیثیت سے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی ایجنڈے کو لے کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑو کے بات کریں، لیکن اگر آپ بحیثیت نوجوان کے، بحیثیت طالب علم کے اپنے مطالبات بتانا چاہتے ہیں، اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ طالب علموں کے، نوجوانوں کی بات کیجئے، تو پھر آپ کی بات بنے گی، پھر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔